أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری خوش نصیبی کہ ہم ایک ایسا سورہ ان دنوں میں لے کر آئے ہیں جن دنوں میں ہم سب کی تمنا، ہم سب کی آرزو یہ ہے کہ ہم قلب فاطمۃ الزہراء، اس حسین دل کو مسرور کریں انشاءاللہ. اور جو سورہ، جس سورے کے پڑھنے والے کے بارے میں قرآن خود اس کی گواہی دے رہا ہے، قرآن خود اس کو بہترین موحد، توحید کا بہترین پہچان رکھنے والا گردانتا ہے. اور وہاں روایات نے بتایا کہ سورہ حشر کو سمجھنے والا، سورہ حشر سے محبت کرنے والا، حزب اللہ، اللہ کے لشکر، اللہ کی اس عظیم قیادت میں، رہنمائی میں وہ زندگی بسر کرتا ہے. یعنی زندگی میں اگر ہمیں صحیح گائیڈنس چاہیے تو واقعاً حزب اللہ اگر بننا ہے تو اس سورے کا انشاءاللہ ہم نے دامن تھامے رکھنا ہے. یہ وہ سورہ ہے جو ہماری موت کو شہادت میں بدل سکتا ہے. اور بھی بہت سی فضیلتیں انشاءاللہ جو نیکسٹ ہماری سٹنگ ہوگی اس میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی. آئیے اس سورے کے بارے میں تدبر و تفکر کریں. سورہ حشر جس کا آغاز، افتتاح اور اختتام دونوں بہت مزے کا ہے. افتتاح یعنی آغاز ہو رہا ہے تسبیح سے، اختتام یعنی اینڈ ہو رہا ہے تسبیح سے. تسبیح تسبیح تسبیح. اور ام الائمہ کی تسبیح کرنے والی جو مسبحات، جن کے ہاتھوں کیا، جن کے دلوں میں تسبیح فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا پیوست ہے، ان کے لیے یہ مسبحات میں سے ایک سورہ جو تسبحہ سے شروع ہو رہا ہے، اس کی ویلیو اور اس کا سٹیٹس ہی کچھ اور ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیے، اب ہم نے سوچنا یہ ہے، علامہ طباطبائی بڑا خوبصورت بولتے ہیں کہ یہ دو مسبحات کے درمیان پروردگار عالم ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے between two tasbih, because Allah is just beginning this surah with tasbih and ending it with tasbih. And not only tasbih but also the two beautiful attributes of Allah، یا جو بار بار دونوں آیتوں میں ریپیٹ ہوا ہے، پہلی اور آخر میں، وہ ہے عزیز حکیم. اس میں بھی ایک بہت گہرا پیغام ہے. یہاں خوب یہ جو ربط ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ جو مین پیغام دینا چاہ رہا ہے اس سورے میں، وہ یہ دینا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، تم جس انداز سے خیانت کر رہے ہو نا، بے وفائی کر رہے ہو نا، چیٹنگ کر رہے ہو، عہد شکنی کر رہے ہو. یہودیوں سے مخاطب ہے، اسی لیے سورہ حشر کا دوسرا نام سورہ بنی نذیر ہے، جو کہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا. تو یہودیوں کی اس خیانت اور بے وفائی اور اس ذلت آمیز شکست، اور منافقوں نے جو دھوکہ دیا، یہ جو بھی ڈرامے اور جتنا بھی ظاہری طور پر اللہ اور حزب اللہیوں کو ظاہراً دھوکہ دینا چاہے، اللہ کہتا ہے میری کبریائی پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی گرد و غبار اس پر نہیں پڑے گا. وہ ہر دور میں وہ رب عزیز یعنی قدرت والا ہے، عزیز یعنی شکست ناپذیر ہے، اس کی عزت برقرار رہتی ہے. اور اس سورے میں ہم بتائیں گے کہ حزب اللہ یعنی اللہ کا لشکر، اور اللہ کا ایک لشکر ہے رعب، دبدبا. اس دبدبے کے ذریعے اللہ نے کس طرح سے اپنی عزت اور اپنی قدرت کو ظاہر کیا ان لوگوں کے سامنے جو بہت ہی زیادہ جاہ و جلال و حشم اور کہتے ہیں نا بہت وسائل مادی دنیاوی سے مالا مال تھے، جو کہ یہودی بڑے رچ ہوا کرتے تھے. اور پھر کہا حکیم ہو یعنی ہمیشہ سے جس نے بھی عہد شکنی کی، ٹھیک ہے،
اس کو اگر سزا ملی ہے تاریخ انسانیت میں، عذاب ملا ہے یا انہیں جلا وطن کیا گیا ہے، اس میں ایک حکمت ہے، اس میں ایک وزڈم ہے. تو وہ حکمت اور عزت کے ساتھ اپنی بہترین انداز سے تسبیح کر رہا ہے. یہ سب مسبحات ہے. سمجھ میں آیا؟ مسبحات یعنی یہ جو واقعات ہیں، یہ جو ایک عبرت ہم لے رہے سورہ حشر سے، یہ جو ہم فاطمی اور کوثری بن کے جینا چاہتے ہیں، یہ جو ہم نے خود انتخاب کیا کہ ہماری سیدہ، ہماری اسوہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہ اس لیے ہے کہ پروردگار عالم اپنی تسبیح کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہے کہ تمام ان خیانتوں اور دھوکوں اور چلاکیوں اور یہ تمام دنیاوی جو ہے وہ طاقتوں اور تمام چیزیں کچھ بھی اس نور کے مقابلے میں جس کو اللہ نے روشن کیا ہو یا جن ہستیوں کو اللہ نے چنا ہو، ان کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں. اللہ اللہ اللہ، یا سبحان اللہ، اللہ منزہ ہے ان تمام چیزوں سے. تو اس لیے یہ مسبحات میں سے ایک بہت ہی اہم سورہ ہے. اچھا جی، اب ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حشر کہتے ہیں نا، ایسا چمک دمک رہا ہے سارے سوروں کا. جب سارے قرآن میں جتنے بھی سورے، سب کا ایک الگ الگ اثر ہے، ہر آیت کا الگ الگ اثر ہے. ہر اثر کو لو، ہر فائدے کو لو، ہر ایفیکٹ کو لو، محروم نہ رہو. ہر چیز کا اپنا ہی یونیک ایفیکٹ، امپیکٹ ہے، تو اس کو لے لو. لیکن پورے سوروں میں مسبحات والے سورے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور ان مسبحات والے سوروں میں جو کہ 6 سورے مشہور ہیں، 5 بھی بعض کہتے ہیں، بعض روایت میں 5 بھی آیا ہوا ہے، جو سورہ سبحہ یسبحو سے یا سبح سے شروع ہو رہے، ان میں یہ سورہ حشر اور زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور اس میں جو آیتیں وہ بھی بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو غرر آیات اینڈ غرر سور میں سے ہے یہ سورہ. بہت 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 زیادہ اہم ہے، حتیٰ ان کے لیے جو اس زمانے میں ٹرولی انشاءاللہ دے آر ویٹنگ فار دیئر فائنل امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. حدیث کہتی ہے من قرأ المصبحات کلہا قبل ان ینام، نوم سے پہلے، سونے سے پہلے جسے مسبحات سے پیار اور ان سوروں کی تلاوت کرتا ہو، لم یمت حتی یدرک قائم، وہ مرے گا نہیں یہاں تک کہ القائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کے آخری خلیفہ، آخری وصی کو درک نہ کر لے. اور یہ وہ سورہ ہے جس کا نمبر ہم سب کو پتہ ہے 59، جس کی آیات 24 اور جس کے کلمات یعنی ایک ایک ورڈ جو ہے وہ 445 سے زیادہ ہیں. تو ہر کلمے پر، ہر الفابیٹ پر آپ کو اجر اور ثواب مل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں موجود ہر شے نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے. یہ تسبیح ایک کائناتی نظام رب کی جانب سے اس طرح سے جس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ انسان کبھی بھی غافل نہ ہو انشاءاللہ. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر. وہی ہے هو الذی. I love the آیات which start with هو الذی. بڑی بہت پاورفل وہ آیات ہوتی جو ہوا سے شروع ہو، کیونکہ ہوا خود ایک عجیب بحر عمیق ہے. قل هو اللہ احد. ہوا انشاءاللہ کل کی جو ہماری سیٹنگ ہوگی، گیدرنگ ہوگی، کلاس ہوگی تفسیر کی، ہم سب مل کے جو تدبر کریں اس میں میں آپ کو بتاؤں گی. وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر ہونے والوں کو، دیکھیں اہل کتاب میں سے کچھ کافر ہیں، وہ کتاب والے ہیں لیکن کافر ہیں. کتاب والوں والی ان کی حرکتیں ہیں ہی نہیں. اخرجہ یعنی انہیں نکال دیا.
من اہل الکتاب میں سے جو کافر انہیں نکال دیا، من دیارہم ان کے اپنے ہی گھروں سے انہیں نکال دیا، لأول الحشر یعنی پہلی ہی بے دخلی مہم میں، پہلی ہی اجتماع اور گیدرنگ میں ان کو اٹھا کے نکال دیا اللہ نے۔ حشر یہاں پر یوم حشر مراد نہیں ہے، اس کو بھی حشر اسی لیے کہا جاتا ہے۔ حشر کا ایک معنی یہ بتایا جاتا ہے کہ یعنی حشر ہے یعنی جمع ہونا، ٹھیک ہے، قیامت کے دن بھی کیونکہ ہم جمع ہوں گے اس لیے اس کو یوم حشر کہا جاتا ہے، اور جمع ہو کر نکالنے کو حشر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زبردستی مل کر اگر کوئی کسی کو نکالے اور جمع ہو جائے تو یہاں یہودیوں کا حشر نشر ہو رہا ہے، اور اللہ کر رہا ہے یہ حشر نشر کہ وہ اس طرح سے فرسٹ ہی اللہ کے پہلی ہی بار جو اللہ نے چاہا ایک ہی جو مہم چلائی اسی کے ذریعے وہ سب کے سب جو ہے وہ اپنا ہی گھر چھوڑ کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں یہ ایک بہت ہی بری ذلت ہے کہ اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی ہاتھوں سے وہ کس طرح سے جاتے ہیں۔ کیسے جا رہے؟ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ یہودی جو کہ اتنے پاورفل، اتنے طاقتور، اور ان کے جو قلعہ اور کیسلز تھے وہ بہت پاورفل۔ دیکھیے کہتے اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ جب مدینہ مسلمانوں کی حکومت وہاں پر قائم ہوئی تو جو نان مسلمس تھے ان کے ساتھ ایک اتنی اچھی صلح، پیس ٹریٹی، بہت محبت کے ساتھ یہ عہد، یہ قانون بنایا گیا کہ ہم سب مل کے رہیں گے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی پرابلمس کریٹ نہیں کریں گے۔ تو اگر کوئی دشمن آتا ہے تو ہم سب مل کے اس دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور تم اگر ہمارے خلاف کچھ نہ کرو تو تم اپنے اس میں دین میں آزاد ہو۔ یہ اسلام ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے۔ اور مدینہ میں 3 بہت بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، ایک بنی قیقاع، ایک بنی قریظہ اور ایک بنی نذیر۔ یہاں بنی نذیر کے بارے میں زیادہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ نبی نے یہ عہد اور یہ جو ہے قانون بنایا تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کیا ہوا، اسپیشلی بتایا جاتا ہے 4 ہجری کو جنگ احد کے بعد جب آہستہ آہستہ ان لوگوں نے دیکھا نا کہ یہ مسلمان جو ہے وہ جڑ پکڑ رہے ہیں اور آہستہ 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 پھیلتے جا رہے ہیں، تو انہیں یہ خوف لاحق ہوا۔ ایک کچھ مفسرین نے ایسے لکھا ہے تاریخ میں، اور کچھ واقعات بتائے گئے کہ کسی ایک واقعے کی وجہ سے، مثلاً ہوتا ہے غلطی سے، لڑائی کی وجہ سے کسی ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو مار دیا، مسلمان نے یہودی کو مار لیا، اب اس کے بدلے میں انہوں نے پورا انتقام لینا شروع کر دیا، جبکہ جو بدلہ ہونا چاہیے، جو دیت دی جاتی ہے یا قصاص، وہ کیا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی، تو وہ عہد شکنی کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ٹھیک ٹھاک یہودیوں نے عہد شکنی کی، اور یہاں تک بات آ گئی کہ کہا کہ ہم جو ہے وہ ڈٹ کے لڑیں گے، ہم قریش مکہ سے بھی زیادہ قوی ہیں، ہماری قوت دیکھو، ہم ایسی شکست دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور بہت سی جو ہے وہ پلاننگ مسلمانوں کے خلاف شروع کر دی، اور کہا بس ہم ان کو قلع و قمع کر دیں گے۔ اور وہاں سے جو منافق تھے ان کو پتہ چلا، وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، ہم بھی خوب لڑیں گے، اگر یہ مسلمان آئے لڑنے کے لیے تو تم بھاگنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ آئے نہیں، انہوں نے جھوٹ بولا، تو منافقوں نے بھی ظاہراً اس طرح ساتھ دینے کا کہا، اور اس انداز سے یہ یہودیوں نے خیانت شروع کر دی۔ صحیح، اب جب خیانت شروع کی تو جب لڑنے کے لیے انہوں نے خود سٹیپ اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف جو ہے یہ اقدام کیا۔ کیا اقدام کیا؟ کہ ان کے قلعے کا محاصرہ کر دیا۔ بہت سارے قلعے تھے، اچھا وہ بڑے فخر سے کہ اوہ یہ توڑ ہی نہیں سکتے ہمارے قلعوں کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس وسائل کم رہے، ان کے پاس وسائل بہت زیادہ، وسائل سے مراد فیسلٹیز۔
تو اللہ یہاں اتنا پیارا بتا رہا ہے کہ یہ نہیں کہہ رہے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. حصونہم مانعتہم، حصونہم مانع ہو جائیں گے، حصون یعنی قلعے، من اللہ. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ نے کیا کیا؟ ان پر ایسی جانب سے اللہ آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہ کیا ہے؟ وہ جس کا وہ حساب اور گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں وہ رعب ڈال دیا، وہ ڈر گئے. وہ ذہنی جو ایک بہت پریشانی اور الجھن ہوتی ہے، اس ذہنی الجھن میں ان کو ڈال دیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ذہنی دباؤ، ذہنی غلامی، ذہنی کمزوری، ذہن یہ بہت بڑی ویکنس ہے. کیونکہ اگر آپ ذہنی طور پر کمزور ہو جائے تو آپ کا امیون سسٹم کم ہو جاتا ہے. بے شک آپ کے پاس فیسلٹیز ہو لیکن آپ اس فیسلٹیز کو استعمال نہیں کر سکتے. آپ کے پاس بہترین ویپنز ہے، آپ کے پاس شاید بہترین ٹینکس موجود ہے، لیکن آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. تاریخ میں بہت ہوا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ پیدل آ رہا ہے اور دشمن گھوڑوں پر ہے، اور وہ ذہنی طور پر جب اتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو اتنی ان کی عظمت کو دیکھتے ہیں تو وہ کبھی الٹا بیٹھ جاتے ہیں، دم کی جانب بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں گھوڑا ادھر کیوں جا رہا ہے، میں نے ادھر کیوں جانا ہے. یعنی اتنا انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو کمزور ارادے، کمزوری، ذہنی کمزوری، اس لیے مسلمانوں کو بار بار کہا جاتا ہے اس زمانے میں جو ہے وہ ذہنی طور پر قوی رہے. ذہن کمزور ہو جائے، غلامی یہاں سے آ جائے تو پھر چیزیں معنی نہیں رکھتی. تو یہاں پر یہ اللہ کا ایک نامرئی، انویزبل، انسین دنیا سے ایک مدد ہے، ایک معجزہ ہے بہت ہی خوبصورت، جس کی وجہ سے وہ ڈر گئے، ان کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا. آج کل دشمن یہی کر رہا ہے ہمارے ساتھ بھی. اور ہم جو افسوس کے ساتھ وسائل کے لحاظ سے، چیزوں کے لحاظ سے ہم ابھی بھی کمزور ہیں، لیکن ہمارے لیے اتنا درس ہے، اتنا درس ہے کہ اگر آپ کے پاس ایمان ہو تو آپ بڑی سے بڑی قدرت کو اور ماڈرن سے ماڈرن ٹیکنالوجی کو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یقین کے ذریعے. اور اللہ جو ہے وہ بہت مختلف انداز سے نصرت اور مدد فرماتا ہے. جس طرح امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لشکروں کے جو نام تاریخ میں لیے جاتے ہیں، یعنی حدیث میں تو کہا جاتا ہے ملائکہ مدد کریں گے، اور ملائکہ کے ساتھ جو مدد کریں گے وہ ہے مؤمنین، اور مؤمنین کے بعد جو مدد کریں گے وہ ہیں رعب. یعنی ان کے دلوں میں جو رعب ڈالا جائے گا وہ ایک بہت بڑی مدد ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے. تو وہ یہودی جو بہت امیر تھے، جنہیں بہت غرور تھا، بہت لالچی، بہت مادہ پرست، آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں افسوس کے ساتھ ایک گروہ ایسا ہی ہے جو کہ اپنی ذاتی منفعت کے لیے ملینز آف ہیومن بینگ، انسان، مسلمان جو بھی ہے، سب کے خون کا سودا بھی آسانی سے کر لیتے ہیں. قذف فی قلوبہم الرعب، ایسے ڈر گئے. کیسے ڈرے؟ یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھروں کو خراب کرنا شروع کر دیا. کیونکہ انہیں یہ تھا کہ یہ تو اتنی بڑی دولت ان کو مل رہی ہے، خراب کر دو. مسلمان باہر سے خراب کرے، وہ اندر سے خراب کرے، تو فٹافٹ جو ہے وہ قلعے خراب ہوتے چلے گئے. بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کے ہاتھ اللہ کے حکم سے دشمن کو تباہ کر رہے تھے، اور دشمن خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کر رہا تھا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بہت اعتبار سے کام لو، عبرت سے کام لو. یہ اللہ رعب و دبدبے کے ذریعے جو مدد کرتا ہے. کہتے ہیں ہر جنگ میں ایسا نہیں ہوتا. 3 جنگیں ہیں جو تاریخ میں ملتی ہے. ایک جنگ بدر ہے، اور ایک جنگ بنی نذیر ہے، یہ والی جنگ، اور ایک جنگ بنی قریظہ ہے جس میں پروردگار عالم نے رعب کا لشکر اپنے چاہنے والے اور اپنے دین پر عمل کرنے والوں کو دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث ہے کہ آپ فرماتے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر،
کہتے اللہ نے اس طرح سے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے کہ کبھی 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا تھا، 1 مہینے بعد جنگ ہونی ہوتی تھی تو ان کے دل اسی وقت ہی ڈرنا شروع ہو جاتے تھے. 1 مہینے کا بھی فاصلہ ہوتا تو اللہ اس ڈر کو ان کے دلوں میں ڈال دیتا تھا. تو کتنی عجیب بات ہے، یہ رب کی جانب سے ہے. تو اس پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں، انشاءاللہ ہمارا پورا بھروسہ اللہ پر ہو، کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے. اللہ اجازت دیتا ہے آگ کو جلانے کی، اور اگر اللہ اجازت نہ دے تو نہیں ہوتا. وہ مسبب الاسباب ہے، اور بغیر سبب کے جہاں چاہتا ہے وہاں رعب و دبدبے اور فرشتوں کے ذریعے بھی مدد فرماتا ہے. اب آخر میں کہا ہے فاعتبروا، اے بصیرت رکھنے والوں عبرت حاصل کرو. دیکھیں کہانی ختم کر دی، یعنی قرآن کا مقصد صرف ہسٹری بتانا نہیں ہے بلکہ عبرت ہے. عبرت کو عبرت کیوں کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، عبور کرنا، گزر جانے سے ہے، یعنی گزرے کہیں اور پہنچے. جس طرح عربی لینگویج میں عبرہ آنسو کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ آنسو آنکھوں سے گزر کے رخساروں پر آتے ہیں. جس طرح مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبرت کل مؤمن و مؤمنہ، کہ آپ قتیل العبرات ہیں. آپ ہر مؤمن اور مؤمنہ کے اشک، آنسو اور سب کے دلوں میں بسنے والے آقا اور مولا امام حسین علیہ السلام ہے. یا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا عبارت، یا جملے کو جو جملہ لکھا ہوا تھا، عبارت جو لکھی ہوئی ہے، کلمات جو لکھے ہوئے، کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں وہ ہمیں عبور کر کے معنی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اس لیے اس کو عبارات کہا جاتا ہے. تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ عبور کرو، عبرت لو، آگے جاؤ، درس لو. اپنے اس زمانے میں اس بنی نذیر کے واقعے کو، اس رعب اور اس لشکر الہی کو احساس کرو. اور قرآن نے کیا خوب کہا ہے، یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. اللہ نے کہا ہے جو فکر سے کام نہیں لیتے نا، جو سوچتے نہیں ہیں نا، ان پر تو رجس اور نجاست ہے. کیونکہ اللہ نے انہیں عقل کا چراغ دیا ہے، چراغ ہے، نور ہے، لیکن وہ اس کو روشن ہی نہیں کرتے اور تاریکی میں رہتے ہیں اور پریشان اور کنفیوز رہے ہوتے. تبھی کہا جناب ابو ذر کی زندگی کا اکثر حصہ تفکر میں گزرا ہے. تفکر، پتہ ہے آپ اگر تفکر یعنی فکر اور عقل اور عبرت کے ساتھ جو ہے وہ ایک دن گزاریں گی نا، تو وہ آپ کو راستہ دکھا دے گا. وہ چراغ آپ نے روشن کر دیا، پھر آپ کا تفکر الساعہ افضل من عبادت 70 سنہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک لمحہ تفکر 70 سال عبادت سے بہتر ہے. کیونکہ 70 سال آپ نے بغیر سوچے سمجھے عبادت کی ہوتی ہے، لیکن ایک لمحہ آپ اچھی طرح راستے کو دیکھ لیتے، تفکر کرتے اور نتیجے پر پہنچتے، تو آپ کی بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ کس طرح پروردگار عالم نے نور الہی سے ٹکر لینے والوں کو انہی کی آبادی میں انہی کو اپنے ہاتھوں سے ایک ذلت آمیز شکست دے دی. اب چلتے ہیں آیت نمبر 3 کی جانب. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں ضرور عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے جہنم کا عذاب تو ہے ہی ہے. دنیا میں کیسے عذاب دیتا؟ اگر جلا وطن نہ ہوتے تو مسلمانوں سے جنگ ہوتی تو قتل ہو جاتے، اسیر ہو جاتے، غلام بن جاتے، بہت سی. لیکن یہ بھی ایک رحمت الہی ہے، پروردگار عالم نے ان پر ایک رحم کیا ہے اور انہیں صرف جلا کر دیا، ذلیل ذلت کے ساتھ شکست دے دی. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی ہے. جو دشمنی عداوت اور نفرت کی اور مخالفت کے ساتھ ہوتی ہے اسے شاق کہا جاتا ہے.
فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ سے دشمنی کرے تو یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے اللہ، اور اللہ نے اپنا وہ عذاب انہیں دکھایا ہے۔ اب جب مسلمان جا رہے تھے قلعے اور یہودیوں کے اس ایریا کو محاصرہ کرنے کے لیے، تو مسلمانوں نے کچھ کھجور کے بڑے اچھے درختوں کو کاٹ دیا، اور یہ حیران یہ جو اندر قلعے میں دیکھ رہے تھے یہودی، کیا، کیونکہ ان کا سارا غرور اسی نخلستانوں پر تھا، یہ ان کی بہترین آمدنی تھی، ایسا ان کا غرور ٹوٹا، اور یہ جیسے ان کی کمر کو کوئی توڑ رہا ہو، کیونکہ یہ بہت لالچی اور بہت اٹیچ تھے اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ۔ بار الہ پروردگار ہمیں ڈیٹیچ کر دے، کسی چیز سے ہمیں خاص محبت نہ ہو، بہت زیادہ محبت نہ ہو، چیزوں سے دور رہیں، صرف رب کے ساتھ لو لگائے رکھے، اپنا دل اللہ کو دے دے، اللہ کو دل بر بنا دے کہ وہ بے بر دل ہے مولا، ہمارے دل کو جو چرا لے وہ رب ذوالجلال عز و جل ہو۔ تو لوگوں نے سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ، جنگوں میں تو دین اسلام اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ درختوں کو نقصان پہنچاؤ، دیکھو کتنا پیارا دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے، قتل انسانی تو دور کی بات، درخت کے بارے میں بھی اتنا حساس ہے جب تک مجبوری نہ ہو۔ تو یہ کیا ہے، کیوں آپ نے اتنے پیارے پیارے درخت کاٹ دیے؟ تو جواب آیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ میں صدقے، میں قربان اپنے رب کے اس کلام پر کہ تم لوگوں نے کھجور کے جو اچھے درخت کاٹ ڈالے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا، یعنی کچھ کو کاٹا کچھ کو نہیں کاٹا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، فبإذن اللہ، اور اس لیے بھی تاکہ فاسقوں کو خوب رسوا کر دیا جائے، خوب انہیں پتہ چل جائے کہ جہاں پر جو چیز رکاوٹ بنتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ تاریخ میں لکھا ہے کہ رکاوٹ تھی قلعے کو دیکھنے کے لیے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 6 کی جانب۔ یہ آیت بہت زیادہ اہم ہے، اس آیت کی وجہ سے اس سورہ کو ہم سورہ ریلیٹڈ ٹو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی ایک عظیم مشن جو فدق کا مشن تھا، جو باغ فدق ہے، جو کہ باغ اسلام ہے، اس سے اس کو لنک کیا جاتا ہے۔ اس آیت کو کہتے ہیں فی والی آیت۔ فی اصل میں اس کا لغوی ترجمہ یہ ہے کہ پلٹ دینا، واپس کر دینا، ٹھیک ہے، رجوع کے معنی میں، کیونکہ ساری چیزیں اصل میں تو اللہ کی ہے نا، اللہ کے رسول کی ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین لاوارث نہیں ہے، ہر چیز اللہ اور مؤمنوں اور متقین کے لیے ہے۔ تو جس پر مثلاً یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اگر وہ واپس رسول اللہ کو مل جائے تو ہم کہتے ہیں وہ فی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا ریورٹ ہے، اصل میں وہ تھا ہی مسلمان، پاک پیدا ہوا تھا، بیچ میں تھوڑا نجس ہو گیا، دوبارہ سے پاک ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کنورٹ نہیں کو، ریورٹ کو، دوبارہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی فی کا کچھ ایسا ہی معنی دیا جاتا ہے۔ تو فی وہ آمدنی ہے جو آپ کو حاصل ہوتی، تو فی غنیمت اور انفال کو تقریباً ایک ہی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک خاص فی کا ذکر ہے، وہ فی وہ مال جو بغیر قتال جنگ کے لڑا جائے، جس کے لیے آپ نے گھوڑے نہ دوڑائے ہوں، اونٹ کا استعمال نہ ہوا ہو اور نبی کے زمانے میں، تو وہ مال خالصتاً یا فی ملکیت رسول اللہ کی ملکیت میں آ جاتی ہے، اونلی ایکسکلوزیولی فار رسول اللہ۔ اس کو یہ آیت ثابت کرتی ہے، اور جب یہ بات ثابت ہو جائے تو داستان کہانی چل پڑتی ہے حقانیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جانب۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کاش ہم تھوڑا سا اہل مطالعہ بنیں، اور خود سے آپ تفسیر کوثر اگر آپ بلاغ القرآن .com لکھیں گی تو آپ کے سامنے
پٹخ سے آ جائے گا, نو ایکسکیوز کہ آئی ڈونٹ ہیو ورک. یا اور اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں بھی ہو چکا ہے, تو انگلش میں بھی آئی تھنک نہیں, اس کے مقدمے کا مجھے پتہ ہے ہو چکا ہے. تو آپ اور بھی بہت ساری ماشاء اللہ سے تفاسیر انگلش میں موجود ہے, لیکن یہ اردو میں ہے. اردو پڑھنے والوں کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, یہاں پر سب کچھ موجود ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وما افا اللہ علی رسولہ, دیکھیے اس آیت کو اچھی طرح سمجھنا ہے, اور ان کے جس مال کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا, ٹھیک ہے, اس میں تمہارا کوئی حق نہیں. کیوں؟ فما اوجفتم علیہ من خیل, کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں, گھوڑوں سے کوئی خیل یعنی گھوڑے, ولا رکاب, اور نہ ہی اونٹ, ٹھیک ہے, کچھ نہیں کیا, کوئی جنگ نہیں ہوئی, کوئی زحمت نہیں ہوئی. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ, لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے. اس کو بے شک 3 مرتبہ پڑھے, یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ نے چاہا ہے کہ یہ مال صرف اور صرف رسول کے لیے ہو, یہ اللہ کی چاہت ہے. لیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء, لیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ جس چیز پر ہر چیز پر جو ہے وہ خوب قادر ہے, قدیر ہے. تو یہاں فی یہ جو مال ہے اس کے بارے میں یہ بتایا, کیا بتایا گیا کہ یہ اللہ نے چاہا ہے کہ یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو. تو بس کچھ ایسا مال تھا جو نبی کا تھا, اور نبی نے اپنی زندگی میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یا جس کو چاہا دے دیا, ٹھیک ہے. اب کیا پتہ چلا کہ فدق نمبر 1 کیا ہے؟ ارث نہیں ہے, زندگی کے بعد کی کہانی نہیں ہے, کہانی زندگی کی ہے. زندگی میں جو تحفہ دیا جاتا ہے اسے ہبہ کہا جاتا ہے, نحلہ کہا جاتا ہے. تو واہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو گفٹ دے رہے ہیں, اور موہوب اللہ جس کو گفٹ دیا جا رہا ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اور دیکھیں صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترمذی, ابو داود اور نسائی, ان سب کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت عمر کا یہ قول مشہور ہے کہ کانت اموال بنی نذیر کا جو اموال جو مال ملا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, وہ کیونکہ مسلمانوں نے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے تھے نہ ہی اونٹ, تو بس یہ سب کے سب صرف اور صرف رسول اللہ کی خاص ملکیت ہے. یہ قول حضرت عمر بہت مشہور قول ہے کہ فکانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصہ ينفق علی اہلہ منہا, جسے اپنے گھر والوں پر آپ خرچ کرتے تھے, اس میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بات واضح ہوگی. اب چلتے ہیں آیت نمبر 7 کی جانب. آیت نمبر 7 کی وجہ سے کچھ کوشچنز آ جاتے ہیں کہ یہ آیت نمبر 7 میں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ مال باقاعدہ تقسیم ہوگا, تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مال صرف رسول اللہ کا ہے, اور آپ نے مثلاً ان میں سے کچھ مال کو حضرت زہرا کو دے دیا. تو جواب یہ ہے, ہم آیت نمبر 2 کو کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو جواب بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, اللہ نے ان بستی والوں کے مال سے جو کچھ بھی اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے وہ اللہ کے لیے اور رسول اور قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. وہ مال تقسیم ہوگا, وہ مال ایک جگہ ٹکا نہیں رہے گا, وہ غریبوں میں, مسکینوں میں اور مسافروں میں اور قریب ترین رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا, ٹھیک ہے. کیوں؟ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. آج کل جو افسوس کے ساتھ یا کیپٹلزم میں مال کچھ ایک طبقاتی نظام میں 20% کے پاس ہوتا ہے اور 80% کچھ بھی کرے, جتنا خون بہاتے ہیں, یہاں سے خون لیا جا رہا ہے اور وہ اور زیادہ
اس کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں افسوس کے ساتھ، ہمارا خون چوس رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اقتصادی اکنامکل جو رولنگ اسلام نے بتائی وہ یہ ہے کہ مال صحیح تقسیم ہو اور سب کو ملے۔ آئی لو دس آیا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اور مجھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ یاد آتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں نا کہ اگر یہ بیت المال اور یہ تمام مال جو ہے وہ صحیح بندے یعنی وقت کے امام کے خدمت میں پیش کیا جاتا، بیت المال امام کے پاس ہوتا، تو ایک بندہ بھی محتاج نہ ہوتا، ایک قطرہ خون کا نہ بہتا، دو لوگ آپس میں نہ لڑتے، اور ہر چیز صحیح تقسیم بندی ہو جاتی۔ لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر یہ آیت دیکھیے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ آیت تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو سمجھنے کے لیے اتنی ضروری ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اور رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روک لے اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ کا خوف کرو، ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ یقیناً شدید عذاب دینے والا ہے۔ رسول نے کیا کیا؟ جو دیا وہ جو نبی نے کیا وہ کرو۔ تم کیوں خود سے اپنے انداز سے سب کچھ بدل رہے ہو؟ نبی کے بعد نبی نے کیا دیا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو، کیوں اس کو چھین رہے ہو جناب زہرا سے؟ اور اس پہ ہم دلیل دیں گے۔ دیکھیں آیت نمبر 6 میں کہا کہ جو مال لڑائی کے بغیر، قتال کے بغیر حاصل ہو وہ صرف اور صرف رسول اللہ کا ہے۔ اور آیت نمبر 7 میں آیت اللہ خوئی کا یہ نظریہ ہے، اور کچھ مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ آیت نمبر 7 میں کہا جا رہا ہے موضوع الگ ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ مال جس میں مسلمانوں نے شرکت کی، یعنی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اس کو جو ہے اس میں مسلمانوں کا حصہ ہے، وہ بلا قتال اور قتال شدہ کو الگ الگ بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو دو باتیں ہو گئی کہ یا دونوں کا موضوع ایک ہے، آیت نمبر 6 اور 7 کا دونوں اس مال کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو مال بغیر قتال، بغیر گھوڑے دوڑائے ہوئے حاصل ہوا ہے، یا دونوں کا موضوع الگ ہے۔ وہ آیت صرف فی یعنی اس مال کے بارے میں جو صرف رسول اللہ کا ہے، اور یہ آیت نمبر 7 اس مال کے بارے میں جس میں مسلمانوں نے شرکت کی ہے اور جنگ ہوئی ہے اور گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، قتل یعنی جنگ، قتال کہتے ہیں جنگ ہوئی ہے۔ تو اگر موضوع الگ الگ ہو تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور اگر چلے آپ کہتے ہیں نہیں موضوع ایک ہی ہے، یہاں بھی وہی مال ہے جو رسول اللہ سے مخصوص ہے، جہاں مسلمان نہیں لڑے اور جنگ نہیں ہوئی، گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، پھر بھی اس کو تقسیم ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اگر تقسیم کر رہے ہیں جو نبی کی ملکیت ہے، تو آپ جو تقسیم کر رہے ہیں وہ تقسیم اپنے اہل بیت کے یتیم، مساکن اور مسافروں کے درمیان ہو رہا ہے، جیسے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا۔ طبری نے اپنی کتاب تفسیر جامع البیان میں لکھا ہے کہ یتیموں اور مسکینوں سے مراد ہمارے یتیم اور ہمارے مسکین ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے مسکین اور ہمارے یتیم، جس طرح امام سجاد علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ ہم یہ جو کہا گیا ہے ذوی القربہ، یعنی ہمارے قربہ، ہمارے نہایت نزدیک، مسکین سے مراد مساکین ہونا، ابن السبیل سے مراد ہمارے ابن السبیل، یہ بھی روایات میں آیا ہے۔ تو اس انداز سے یہ بات ہمارے لیے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آیت نمبر 7 اور 6 یا ایک ہی مال کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا الگ، اگر الگ ہو تو کیا مراد ہے اور ایک ہو تو کیا مراد ہے۔ اچھا جی، میں آیت نمبر 8 کو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ان آیات پر غور کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے فدق کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ فدق جس کو 7 ہجری میں جنگ خیبر کے بعد اس انداز سے پروردگار عالم کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر دیا۔ 14 ذی الحج کے دن باقاعدہ اس دن کی خوشی منائی جاتی ہے، اعطاء فدق دینے کا دن، ہبے کا دن ہے۔ اور آج کل فدق کا نام حائط، الحائط، اگر آپ گوگل کریں آپ کو مل جائے گا الحائط، جو کہ تقریباً 240 کلو میٹرز فار
far from Medina. اور فدق ظاہراً کہنے کو ایک زمین ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی عظیم شان و شوکت والی زمین ہے، بہت فرٹائل، بہت اس کے فائدے. لیکن بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنا اہم کیوں ہے یہ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو تو معلوم ہے کہ آپ نے تو کچھ دنوں بعد چلے جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے کہ تم سب سے پہلے مجھ سے ملنے آ رہی ہو. بی بی کو معلوم ہے میں کچھ دن کی مہمان ہوں. تو وہ سیدہ جو جانتی ہیں کچھ دن کے لیے، وہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے تو نہیں گھر سے باہر نکل رہی نا. وہ سیدہ جو نابینا، جو بلائنڈ مرد سے پردہ کرتی ہیں، وہ کیوں مسجد میں آ کر اتنے سارے مردوں سے مخاطب ہو ایک زمین کے لیے؟ نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اس خطبے کا نام خطبہ فدقیہ ہے، لیکن اصل میں وہ خطبہ توحید ہے، وہ خطبہ امام علی ہے. اصل میں وہ خطبہ کیا ہے؟ حکمت احکام الہی، حکم الہی، شریعت کی فلسفی کیا ہے. وہ خطبہ نبوت و خطبہ ولایت و امامت ہے. یعنی فدق یعنی لا امام الا علی، فدق یعنی ذوالفقار فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، فدق یعنی اہل بیت کی طاقت. اور آپ دیکھیں اس کو انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے کہ کیوں بی بی نے اس فدق کے ذریعے حق ولایت اور امامت امیر المؤمنین کو ثابت کرنا چاہا. یہ سب سے اہم اس کا موضوع ہے. آپ دیکھیے کہ فدق میں نے آپ کو سب سے پہلے کیا بتایا، سب سے پہلے یہ ارث نہیں ہے، صحیح ہے نا، نبی نے اپنی زندگی میں دیا. تو 3 سال تک جناب سیدہ فدق کی مالک رہی، یا آپ مالک تھیں، اور اس کی آمدنی 24,000 گولڈن کوائن جنہیں دینار کہا جاتا ہے، یا 70,000 گولڈ کے سکے دینار، اور وہ سب کے سب یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے درمیان تقسیم ہو جاتا تھا. یہ بات میں کہہ رہی ہوں نہیں، یہ زمخشری، اہل سنت کی ساری کتابیں. زمخشری نے تفسیر کشاف جلد نمبر 2 پیج نمبر 640 میں کہا ہے. سیوطی در المنصور، I love this تفسیر آف اہل سنت. در المنصور تفسیر کی کتاب ہے، جلد نمبر 4 پیج نمبر 177 میں سیوطی نے اپنی کتاب تفسیر میں لکھا ہے کہ جب سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 ریویل ہوئی، جس میں پروردگار عالم نے کہا کہ اپنے نزدیک ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جناب جبرائیل سے کہ کون ہے ذی القربیٰ؟ تو جواب دیا فاطمہ. یعنی اس طرح سے روایت ہے، کھول کے واضح. تو اس کو فخر رازی نے بھی اپنی تفسیر کبیر میں لکھا ہے. تو آپ خود سوچئے کہ کتنی تفصیل کے ساتھ اس حکم الہی کا ذکر آیا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب مأمون نے امام کاظم علیہ السلام سے کہا کہ بتاؤ فدق کی وسعت کہاں کہاں تک ہے، مجھے بتاؤ میں واپس کروں، تو امام کاظم علیہ السلام نے ایسے بتانا شروع کیا کہ جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں فدق ہے. یعنی امامت، یعنی اسلام، یعنی ولایت، یعنی فدق یعنی امامت، یعنی باغ فدق یعنی باغ اسلام. اسی لیے جناب سیدہ بار بار یہ کہتی رہی انسیتم یوم غدیر. دیکھیں غدیر کی باتیں کرتی رہی، توحید کی باتیں کرتی رہی ہیں. اور اگر آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں تو لیٹر نمبر 45، ٹھیک ہے، جس میں مولا عثمان بن حنیف کو ایک خط لکھ رہے ہیں، اور اس میں فرماتے ہیں بلا کانت فی ایدینا فدق من کل ما اظلته السماء. آسمان نے جن پر سایہ ڈالا ہے اس میں سے ہمارے لیے جو باقی رہا ہے وہ صرف اور صرف اور صرف فدق ہے. فصحت علیہ نفوس قوم. کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکنے لگ گئی، کچھ لوگوں سے برداشت نہیں ہوا اور ہم سے اس فدق کو لے لیا. اور پھر آپ فرماتے نعم الحکم اللہ. آپ نہیں کہتے کہ ہاں لینے دو، نہیں، آپ کہتے اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، اللہ کرے گا. پھر آپ نے فدق کو اس لیے زیادہ نہیں چھیڑا کہ آپ نے کہا اب لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں اس زمین کے لیے حکومت کر رہا ہوں. آپ نے کہا وہ فدق وسیلہ تھا، فدق جو ہے وہ باغ اسلام
ہے اور جس کے لیے الحمدللہ اب آپ کو ظاہراً خلافت مل گئی ہے، لیکن آپ نے بتا دیا کہ وہ زمین صرف اہم نہیں ہے، حق و باطل اہم ہے، کہ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اس کو کیوں لے لیا گیا، النبی یعنی ہم کہتے ہیں نا وہ سنت نبی کے خلاف کیوں قدم اٹھایا جا رہا ہے، اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ اور میں تو کہوں گی حق و باطل کی فرقان اور میزان ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ سمجھ سکیں انشاءاللہ درد ام ابیہا کو اور اللہ کے اس پیغام کو۔ سب سے اہم یہ ہے کہ رب نے کیوں چاہا کہ جناب ختیجہ کی بیٹی جو امیر ترین خاتون ہے مکہ میں، ان کی بیٹی مدینہ میں آ کر امیر ترین خواتین میں سے ایک خاتون بن جائے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ ام المؤمنین ختیجۃ الکبریٰ جن کے دامن میں اللہ نے کوثر کو دے دیا، تو اب بنت ختیجہ کو اس انداز سے رب دینا چاہ رہا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اگر مال ختیجہ کے ہاتھ میں آ جائے یا بنت ختیجہ کے ہاتھ میں آ جائے، وہ بہترین انداز سے مساکین و ایتام اور فقراء اور ابن السبیل کے درمیان تقسیم ہوگا۔ پروردگار عالم ہمیں بصیرت دے اور عبرت لینے کی توفیق دے، اور ہمیں انشاءاللہ نقش ام ابیہا پر چلتے ہوئے سخاوت کے ساتھ، وسعت صدر کے ساتھ انشاءاللہ اس مختصر سی ٹرانزٹ میں جو زندگی گزار رہے ہیں گزارنے کی توفیق دے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ یا رب جناب سیدہ کے ان ہاتھوں کا واسطہ جو فدق کی آمدنی کو سب کے درمیان تقسیم فرماتی تھیں، بار الہ پروردگارہ ہمارے ان ہاتھوں کو بھی دینے والے ہاتھ بنا یا رب۔ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں ان کو دست خالی واپس نہ پلٹا۔ پروردگارہ خداوندہ ہماری عبادتوں کو بطور احسن قبول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، خاص طور پر بانیان عبادت تفسیر قرآن اور جنہوں نے اس عظیم سورہ حشر کی تفسیر کا اہتمام کیا، پروردگارہ خداوندہ ان کی جو حاجات جو دعا ہے ان کو اپنی بارگاہ میں بطور احسن اور بطور اسرع مستجاب فرما یا رب۔ امام عصر امام زمانہ کو اذن ظہور عنایت فرما، اور ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحومین کے لیے، خاص طور پر بانیان عبادت تفسیر اس عظیم اجر رسالت کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔